أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب طرح کی حمد و ثنا اور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر۔ معزز حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جمعے کا یہ پہلا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، 8ویں روزے میں ہم لوگ ہیں۔ رمضان المبارک ملنا، اس ماہ کا روزہ نصیب ہونا، یہ بہت بڑی مقدر کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس پر جس کو اللہ نے یہ ماہ میسر فرمایا، اور اس کے فضائل اور برکات رمضان المبارک کے ماہ کی اور اسی طریقے سے تراویح نماز کی، روزے کی، ان سب چیزوں کی فضائل ہم الحمدللہ تراویح نماز کے بعد درس میں باقاعدہ بالترتیب سنتے چلے آ رہے۔ روزہ کوئی انسان رکھے، رمضان المبارک کی قدر کرے، تراویح نماز کے بعد جو درس دیتے ہیں حافظ صاحب اس کو دھیان سے سن لے، اللہ گواہ ان کی زندگی سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹے چھوٹے مسائل، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک کھیت میں کام کرنے والے یا کہیں اور دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے رہنے والے اگر درس میں بیٹھیں، اتنا عمدہ انداز سے ان کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ہر بات کو سمجھ جائیں گے وہ۔ اس لیے اس پر میرا ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، بالخصوص تراویح نماز کے بعد درس کا اہتمام کریں، درس میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ ایک بات، آج میں اس جمعے کی خطبے میں جس عنوان پر خطاب کرنے والا ہوں، رمضان المبارک سے پہلے میرا ایک درس تھا، اسی عنوان پر میں خطاب کیا تھا۔ دراصل رمضان المبارک میں کرنے کے کام کیا ہیں، یہ ان چیزوں سے ہم کو نہیں، آپ کو نہیں، بلکہ ہم سب کو واقف ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کرنے کے کیا کام ہیں اور اللہ نے کن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور کہاں تک ہم کرتے ہیں، اس سے ہم سب کی واقفیت ضروری، ہم سب اس سے واقف ہونا چاہیے۔ ابھی میں قرآن کریم کی آیت خطبہ مسنونہ میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا، لکھ دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا۔ البتہ ان کے روزہ رکھنے کے طور اور طریقے مختلف تھے، لیکن عبادت کے باب میں روزہ فرض کیا تھا پچھلے امتوں میں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جتنی عبادتیں ہیں سب کا مغز حاصل اور خلاصہ یہ ہے، تقوی دار بنے انسان کے اندر تقوی آ جائے، متقی بن جائے انسان۔ تقوی ہے کیا چیز؟ وعن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال اتق اللہ حیثما کنت، طویل حدیث ہے، مختصر ٹکڑا پیش کیا۔ ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو، راستے میں چل رہے ہو، اللہ کا خوف کرنا، میری نگاہ کہاں کہاں جاتی ہیں، میرے قدم کی جانب اٹھتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اس چیز پر تقوی۔ تقوی کیا ہے
کہ دکان میں بیٹھتے وقت، راہ میں چلتے وقت، بیپار کرتے وقت، کسی سے لین دین کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت، گھر میں رہتے وقت، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت، ان سب چیزوں میں تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور اور طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے سکھایا ہے اس انداز سے گزارنا۔ ایک گاہک آیا دکان میں، مال میں کسی قسم کی کوئی نقص ہے، کمی ہے اور کوئی عیب ہے، اور ہم اس کو کسی طریقے سے لپٹ اپٹ کر ان کو بیچ دیتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکہ کا جو اپوزٹ ہے، ضد ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کسی کے ساتھ ہم لین دین کر رہے ہیں، کسی کو کچھ چیز بتا رہے ہیں، ٹھوس اور سچ سچ بتائیں۔ راہ میں چل رہے ہیں، قدم پھونک پھونک کر کے رکھیں۔ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دل شکنی یا ان کو کوئی تکلیف تو ہماری باتوں سے نہیں ہو، یا دھوکے کی بات تو ہم ان کو نہیں بتا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو، یہی اس کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جس کے اندر یہ تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، بطور انعام اللہ رب العالمین اس کو متقی ہو گیا، اس کو جنت بھیج دوں گا، ایسا ہی نہیں بولا اللہ رب العالمین، تذکرہ کیا ہے۔ جو متقی بن جائے، جس کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت بنا رکھا ہوں اس کے کون وارث ہیں پتہ ہے؟ جس کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے۔ ایک نکتے کی بات، ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین جو آدمی تقویٰ اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، اللہ کی عبادت کیا، اللہ کی فرما برداری کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارا، اس کو جنت ہے، ایسا بول سکتے ہیں اللہ رب العالمین؟ ہاں بھائی، نیک آدمی بنا، نیک آدمی کے لیے میں جنت تیار کر رکھا ہے، کہہ سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ نورث، ہم اس کو وارث بنائیں گے جنت کا۔ یہ جو جنت ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم اپنے ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنائیں گے، من کان تقیا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، جو تقویٰ دار ہوں گے۔ وارث بنانا اور جنت دے دینا، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ وارث انسان کب بنتا ہے؟ بغیر کسی محنت کے اس کے پاس مال آتا ہے، باپ ہیں، خونی رشتہ ہے، نسب ثابت ہوا اس کا، اور اگر کوئی انہوں نے پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا ہے وہی اس کا مالک ہے، اس کے لیے محنت درکار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی متقی بنے، پرہیزگار بنے، تقوی اختیار کر لے تو اس کا بدلہ نہیں دے گا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اس کو وارث بنا دے گا کہ اللہ کا فضل ہے تم پر، کہ ہم جو تم کو ہے تمہارے تقوی کی بدلے میں نہیں دے رہے ہیں، وارث بنا دیا، انعام ہے میرا، فضل ہے تمہارا جو تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے، دے دیا ہے، جنت کا وارث بنا دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور ایک چیز پتہ ہے، تقوی جس کے اندر آ جائے، میدان محشر میں جو سب سے کٹھن مرحلہ ہوگا وہ پل صراط کا مرحلہ ہوگا۔ انبیاء کی بھی کیفیت یا ربی سلم یا ربی سلم ہوگی، انبیاء کرام کی بات کرتا ہوں، اور کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو پل صراط کی راہ سے گزرنے سے رہ جائے، بچ جائے۔ ہر آدمی کو گزرنا ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہے اس راستے سے، اور اس کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر آدمی کو جو ہے اس پر گزرنا اللہ کا اٹوٹ فیصلہ ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جس کو اللہ رب العالمین وہاں پر بھی جو انبیاء کرام کی کیفیت اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، یا ربی سلم، اے رب العالمین مجھے سلامتی نصیب فرما، سلامتی کے ساتھ اس میں گزار دیں۔ انبیاء کرام کی جہاں کیفیت ہوگی، ہر آدمی کو وہاں گزرنا ہی ہوگا، یہ اللہ کا اٹوٹ فیصلہ ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرے گا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا اس کو ہم وہاں پر بھی نجات دیں گے، جنت کا وارث بنائیں گے۔ پل صراط ایک کٹھن مرحلہ میدان محشر میں، ہم وہاں پر بھی ان کو نجات دیں گے ظالموں کے مقابلے میں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو جو ہے نا
دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین وہاں پر اس کو نجات دے گا۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ بآسانی، بالکل آسانی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، جو دنیا میں اپنے آپ کو تقوی اختیار کر لیا، آرام، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس جگہ گزر جائے گا۔ ایک بات رمضان المبارک کے تعلق سے کرنے کا کام جو ہے تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسری چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کی وجہ سے بابرکت بنا دیا۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں 11 مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کو مقدس بابرکت بنانے کی وجہ اللہ رب العالمین جو بیان کرتا ہے انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمائیں۔ قرآن کریم نازل ہونے کی وجہ سے اس ماہ کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد بابرکت بنا دینے کے بعد قرآن کریم کو ہمیں چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ہی بابرکت بنا دیا قرآن کریم کو، جو آدمی اس کی تلاوت کرے، جو آدمی اس کو سنے، جو آدمی اس کو یاد کرے، جو آدمی اس کو پڑھے، ان کا کیا احترام ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو اس مہینے میں قرآن کریم کا قدر کرنا، پھر بابرکت بنا دینے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ خیر ہی خیر اللہ رب العالمین نے اتارا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ خیر کیا ہے؟ قرآن کریم اتار دیا، اس خیر کی وجہ سے اس مہینے کو بابرکت بنا دیا۔ پھر خیر اور اسی طریقے سے برکت بھی اس مہینے میں نازل فرمایا، برکت بھی نازل فرمایا۔ سحری کے متعلق کا تسحروا فإن فی السحور برکہ، برکت سحری کیا کر۔ دیکھیے یہ ہم غذا جو ہے کھائیں گے اپنے مضبوط رہنے کے لیے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لازم تم کھاؤ، ضرور تم کھاؤ، اگرچہ کہ ہمارے پاس استطاعت ہے کہ ہم بنا کھائے روزہ رہ سکتے ہیں، طاقت ہے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود نہیں، تم ایک ہی کھجور ہی صحیح، کچھ نہ کچھ ہی صحیح، تسحروا، سحری کر لیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خیر بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ افطار میں دیکھیے، جب تک لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، قوم امت اس وقت تلک جو ہے نا خیر میں رہے گی جب تلک وہ افطار میں جلدی کیا کریں گے۔ اچھا، عبادت کس کا نام ہے جانتے ہیں ہم لوگ؟ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کھاؤ، کھا لینا چاہیے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے رک جاؤ، رک جانا چاہیے۔ 5 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہم احتیاط کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ طریقہ فرما بردار قوموں کا نہیں رہا ہے، نافرمان قوموں کا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہم کو نجات دے، نہیں چاہیے ایسا راستہ، اور ہم کو راہ راست عطا فرمائی۔ یہ مغضوب اور ظالین جس پر اللہ کا غضب اترا اور جو گمراہ ہو گیا، وضاحت کے ساتھ تفسیر میں یہ بات لکھی، یہود اور نصارہ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہر چیز میں منمانی، ہر چیز میں منمانی۔ عبادت کرنے کا جو وقت ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فرمان ہے وہ نہیں، ان کی مرضی کی عبادت۔ یہ جیسا کہ اس سے پہلے کہا کتبہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور البتہ روزہ کا طور اور طریقہ کیا تھا اس انبیاء کرام کو بتائے گئے تھے۔ اب جس وقت سورج ڈوب جائے افطاری کر لو، کھانا کھانا شروع کر دو۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ستارے نکل جاتے تھے، افطار اس وقت تلک بھی نہیں کیا کرتے تھے یہود اور نصارہ، ستارے نکلنے لگتے تھے۔ ستارے کب نکلتا ہے؟ 8 بجے، 7 بجے، 5 بجے، یہ اور افطار جو سورج غروب ہوتا ہے 6 بجے۔
8-2 گھنٹہ، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو حکم دے رہے ہیں کہ تم سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر لو، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم رات کے 10 بجے تک بھی بغیر کھائے رہ سکتے ہیں۔ اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت نام یہ ہے کہ جس وقت کھانا کہے اس وقت کھاؤ، جس وقت رکنے کہے اس وقت رک جاؤ، جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل جائے اس کی تعمیل کر دو، اسی کا نام عبادت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعے کی خطبہ، بیٹھ جاؤ کسی کو فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وضو کر کے آ رہے تھے، ان کے کانوں تلک آواز پہنچے، وہیں پر بیٹھ گئے، اسی کا نام عبادت ہے۔ حالانکہ ان کو بولے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، یہ عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس مسلسل امت جو ہے خیر میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تو خیر میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس طاقت ہے میں آدھا گھنٹہ رک سکتا ہوں، 1 گھنٹہ رک سکتا ہوں، یہ عبادت کہاں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کہاں ہوا؟ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ زیادہ اپنے پاور بتانا اللہ رب العالمین کو یہ نافرمانی ہے، بغاوت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ ہوئی، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو بابرکت اور خیر والا مہینہ بھی بنایا، برکت بھی دیا اور خیر والا مہینہ بھی اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ ایک اور چیز دیکھیں جو آج میں اس آیت کا جو انتخاب کیا ہوں، ایک صفحہ تلک اللہ رب العالمین رمضان کے قرآن کے متعلق تذکرہ فرماتا ہے، بیچ میں جو ہے دعا مانگنے کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اور آپ سے اگر پوچھتے ہیں لوگ کہ بتائیے اللہ رب العالمین سے اگر ہم سوال کرتے ہیں اس کے متعلق کیا جواب ہے نبی سے، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، انبیاء سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اب جب اللہ ہماری قریب ہے، بالکل آمنے سامنے سمجھ جائے، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ کی عبادت ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصور رہنا۔ اگر یہ نہیں آتی ہے یہ تصور، سوچنا کہ اللہ میرے سامنے ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری کیفیتوں سے واقف۔ اب آمنے سامنے ایک آدمی ہے اور اس سے ہم کو کچھ طلب کرنا ہے دنیا کے اندر، تو ہم کیا تیسرے کو بلا کر کے بھائی ذرا بولو مجھے یہ دیو کرو، کیسا بولیں گے؟ ڈائریکٹ سوال کریں گے۔ یہ دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں۔ اب دعا مانگتے سمے فلانے کی وسیلے سے، فلانے کے صدقے طفیل سے، فلانے کے فلاں سے قبول کر لے، اس کا حکم نے انبیاء کو کرے اللہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے ان کو انی قریب، میں بالکل بندوں کے قریب ہوں، جب وہ مانگتا ہے میں ان کی مانگ کو، ان کی پکار کو، ان کے سوال کو میں سنتا ہوں۔ اب جو آدمی قریب ہے اس کو وسیلہ کرنے کی، وسیلہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دنیا میں لوگ خامخواہ ڈول، رسی، فلاں اس کی مثال دیتے ہیں، کیا ہے؟ نہیں بھائی پیاس لگی ہے، باڈی میں پانی ہے، کیسا ایسا کود کر کے نکالیں گے؟ ہاتھ جائے گا وہاں تلک، ایک ڈول لینا ہوگا، رسی بنیں گے، پانی نکالیں گے تب پئیں گے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں پانی ہی تمہارے منہ میں ڈال رہا ہوں، قریب، اب تم کو کیا ضرورت ہے ڈول اور رسی کی؟ تو دعا تیسری چیز جو ہے اس مہینے کے اندر کرنے کے کام دعا ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگے، پوچھئے، طلب کیجئے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، قرض دار سے بچاؤ کے لیے، یا کسی بھی چیز کی بھی ضرورت کے لیے کتنی فہرست ہم گنائیں۔ ہر آدمی کی مجبوریاں، ہر آدمی کی ضروریات الگ الگ رہتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تو پہلی بات بندوں کے بالکل قریب ہوں، مانگنے والے بندوں کی۔ اور یہ اللہ کی خصوصیت ہے، دنیا کے اندر جو ہے کسی سے ہم کچھ طلب کرتے ہیں، 1 سے 2 بار اگر ہم پوچھ تاچھ کر دیں، 3ویں بار ایسا گھور کر دیکھے گا، لگے گا پورا دنیا کا احسان انہوں نے مجھ پر کر دیا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا دربار ہی ایسا ہے، بار بار اگر نہیں پوچھیں گے تب ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ ایک بار پوچھ دیے پھر اللہ سے طلب ہی نہیں کرتے، ناراض ہو جاتا ہے۔ بار بار پوچھتے رہنا اللہ رب العالمین سے، بار بار پوچھتے رہنا اللہ رب العالمین سے، اس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن دنیا والے سے بار بار پوچھنے سے دنیا والا خوش ہوگا؟ کوئی نہیں خوش ہوگا۔ اللہ کی ہستی ہی ویسی ہے، اس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے جو بار بار اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، بار بار اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے،
طلب کرتا ہے، اپنے ضروریات کو اللہ کی عدالت میں رکھتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ بھی بغیر وسیلے کے، وسیلہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے فضائل، مسائل کیا ہیں؟ فمن شہد منہم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے، سفر پر ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اگلے کسی اور دنوں میں یہ کر۔ اب کوئی آدمی کھوسٹ بوڑھا ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ بغیر کھائے بھی نہیں رہ سکے، اس کے لیے فدیہ کا اللہ نے سسٹم بنایا، فدیہ دے دو تمہارے روزہ کے بدلے میں، غریب لوگوں کو رہنے کے لیے دے۔ یہ سب مسائل ہیں، اور اس کا تذکرہ ہمارے درس کے بعد، اس میں تراویح نماز کے بعد درس میں ہوتے رہتا ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو مسائل کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین آیت میں، فضائل کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی بندے کو اور اللہ کی اس مہینے میں محبت کا یہ سلسلہ دیکھیے، مسجد آ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، گھر جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ رب ان کے اللہ کی محبت دیکھیے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ارے تم روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، ایسا کرو مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ تو اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر کیا ہے کہ رمضان کے اندر جو اعتکاف کیا جائے، یہ لازم ہے۔ کوئی نہ کوئی محلے سے ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور بلکہ جو بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ جب تک بیکار کی لغو باتیں، لا یعنی باتیں، بکواسات، دنیاوی باتیں، یہ سب چیزیں مسجد میں نہیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا، ہماری نیت اعتکاف کی رہنا ہے، یہ طریقہ اپنا لینا ہے۔ آخر میں جو اللہ رب العالمین دعا کے متعلق تذکرہ کرتا ہے، ابھی جو اس میں تقویٰ کے متعلق تذکرہ کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، ان کے برکت اور خیر حاصل کرنے کے متعلق تذکرہ کرتا ہے، دعا کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعتکاف کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت میں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے آخر میں ایک اور بات اللہ رب العالمین بتاتے ہیں، اگر اس پر عمل نہ ہو یہ سب کے سب عمل غارت ہو جائیں گے، سب کے سب عمل غارت ہو جائیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین آخر میں ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام طریقے سے مال کو مت کھاؤ۔ اگر حرام کی غذا تمہارے اندر چلے گی، تمہاری عبادتیں جو کیے ہو وہ بھی برباد ہو جائیں گے، قبول ہی نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ایمان والو، اے لوگو، پورے سوسائٹی کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ رب العالمین، کھاؤ اس روئے زمین پر، اس دھرتی میں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پاک اور حلال اتارا ہے۔ غور کیجئے گا، حلالا طیبا، حلال رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، پاک طیب۔ اب بکری جو ہے، بکری جس کا گوشت کھاتے ہیں، بکرا بکری حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چوری کے بکری کا گوشت کھائے تو طیب نہیں ہوا۔ حلالا طیب کا یہی مطلب ہے، ہر اعتبار سے پاک و ایسا رزق ہمارے پیٹ میں پہنچے، ایسا رزق ہمیں پیٹ میں پہنچے۔ جو آدمی حلال کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے، اور رمضان کی برکات اور خیرات کو لوٹتا ہے، اور اس کے رزق حلال ہے، اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مجال نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد کر دے، ضرور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور قبولیت دعا کے لیے جب بندہ سر سجدے میں رکھ کر یا اپنی کیفیت ایسی بناتا ہے جیسی کیفیت ان کی جو اللہ رب العالمین سے جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس مانگنے کے طریقے کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں رکھتا ہے، تو بہت سارے شرائط ہیں قبولیت کے، دعا کی قبولیت کے بے شمار شرائط ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی بندے پر دینے پر آ جائے اور اللہ رب العالمین کا دل جیت لے، چاہے تم کتنے بھی پاپی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ جب دینے پر آ جائے اللہ رب العالمین دینے ہی لگتے ہیں، بشرط یہ کہ اللہ کو کسی قیمت پر راضی کر لینا ہے اور اپنی بات اللہ رب العالمین کی عدالت میں منوا لینا ہے، اس کا طور طریقہ کیفیت جو ہے اللہ رب العالمین کی عدالت میں رکھنا۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو دینے پر آ جائے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فاحشہ عورت ہے، اس کو ہم کیسا جنت میں بھیجیں گے، رحم آ جاتا ہے۔ دیکھو
کتے کو پانی پلا دیے. اب یہ نہیں دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے، فاحشہ ہے، غلط کاری میں گزری ہے، لیکن اچھا اس پر رحم راضی ہو جاتے ہیں، رحم آ جاتا ہے، بس دینے کا دے ہی دیتے ہیں. بسا اوقات عبادت گزار رہنے کے باوجود اللہ رب العالمین کا غضب اگر نازل ہو گیا، پوری عبادت اکارت، پوری عبادت برباد. یہی چیز بتانا چاہتا ہوں. حلالاً طیبہ، پاک چیز کھاؤ، طیب چیز کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری پکار کو اللہ رب العالمین سنے گا. جب تم سوال کرو گے تو تمہارے سوال کا جواب دے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے جو میں کروں اور مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جن کی ہر دعا اللہ کی عدالت میں قبول ہو. ہر دعا، کوئی بھی دعا کرے اللہ ان کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں ان کی دعا قبول ہو جائے، اس کو مستجاب الدعوات بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے کرنے کا نہیں ہے، میرے دعا کر لینے سے تم مستجاب بن جاؤ گے، ایسا مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، میں کرنے کا نہیں، کرنا تم کو پڑے گا جسے تم مستجاب الدعوات بن جا سکتے ہو. اطیب مطعمک، تمہارے کھانے جو ہیں اس چیز کو تم کلیئر کر لو، پاک کر لو، حلال کھانے کی عادت ڈال لو، حرام غذا سے پرہیز کر لو. تکم مستجاب الدعوات، بس تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. ہر دانے میں تو ہر دانے کو جو ہے نا ماپ کر کے اپنے منہ میں ڈالو. کہاں سے میں نے اس کو کمایا، کہاں سے اس کو میں نے اپنے بچوں کو لقمہ بنا رہا ہوں، یہ سب چیز سوچو. حلال غذا اپنے اندر ڈالو. اس کا عوض کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تمہارے منہ سے جو بات نکلے گی اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا. تکم مستجاب الدعوات، تو جو ہے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. آخری بات آج کے خطبے کی، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے، تنہائی کا عمل اللہ رب العالمین کو بڑا پسند. حیثما کنت، جو اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر تنہائی میں انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو. ایسے وقت میں محفل سے کہیں زیادہ تنہائی سے ڈرنا چاہیے انسان کو. محفل میں کس سے ڈرتا ہے؟ یہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا، فلاں دیکھ لے گا، آدمی سے ڈرتا ہے. لیکن جو بندہ تنہا رہے گا اور وہاں غلطی کرے گا تو وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ رب العالمین دیکھ رہا ہے. غور کیجئے، جو رب ہم کو گناہ کرتے وقت دیکھ رہا ہے وہی کل ہم کو جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا اور سزا بھی دے گا. اللہ رب العالمین، اس کو گواہ کی کیا ضرورت، وہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے بندہ. تو تنہائی میں بالخصوص اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہونا چاہیے. آج کے دور دیکھیے، آپ دور حاضر کو اندازہ لگا، ہر آدمی محفل میں رہتے ہوئے تنہا ہے. کیسا؟ ایک فون رکھ لیں، کوئی آدمی لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودی عرب میں، کوئی یہاں ہے. بازو جو آدمی بیٹھا ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے کسی کو. موبائل میں ان سے فلاں سے بات ہو، محفل میں رہنے کے باوجود انسان تنہا ہے آج. تو اس چیز کا خوف دل کے اندر لانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. قربان جائیے اصحاب کہف کے نوجوانوں کو. یاد رکھیے آج کے نوجوانوں، جو ہم اپنی زندگی کو دنیا کے اندر انٹرنیٹ میں اس کے اندر منہمک کر دیں، روزہ رکھنے کے باوجود کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین براہ راست یہ چیز حرام ہے نہیں بولتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے استعمال کو اللہ رب العالمین حرام کہتا ہے. روزہ رکھے ہوئے انٹرنیٹ دن بھر دیکھ رہے ہو، کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، واٹس ایپ سے ہٹیں، فیس بک سے ہٹیں، انسٹاگرام سے ہٹیں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے ہم کو. لگے ہوئے ہیں موبائل میں، لگے ہوئے ہیں موبائل میں، اور محفل میں رہنے کے بعد گھر میں ہیں، امی کیا کہہ رہی ہیں، بہن کیا کہہ رہے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، ہاں کیا ہاں بولتا ہوں. یہ تو ہماری کیفیت ہے. اصحاب کہف کے نوجوان کو دیکھیے، ایمان کو بچانے کے لیے پوری دنیا سے لڑ پڑے، ظالم بادشاہ سے لڑ پڑے. نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے، لڑ پڑے، جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو جو دے گا اور دیا ہے اور دے گا ہی. لیکن قرآن کریم میں رہتی دنیا تلک اس کا تذکرہ کر دیا، مثال بتا دیا کہ یہ لوگ تھے، ظالم بادشاہ سے لڑ پڑے. کس وجہ سے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. ہم روزہ بھی رہیں، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور تلاوت بھی نہیں کریں، موبائل میں ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، کہاں حفاظت ہو رہا ہے ہمارا؟ یہ بتلانا چاہتا ہوں. ہمیشہ ہر باب میں، ہر معاملے میں جہاد کرے تبھی ایمان محفوظ رہے گا، یہ نہیں ہے. ظالم بادشاہ سے تلوار لے کر لڑے، صرف یہی نہیں ہے. اپنے ایمان کی کسوٹی کو دیکھو،
ضمیر کی گواہی سے، ضمیر سے گواہی دینے کے لیے بولو کہ میرا ایمان کہاں درست ہے، کہاں گڑبڑا گیا ہے میرا ایمان، یہ سب پوچھ تاچھ کر کے اپنے عدالت سے، ضمیر کی عدالت سے پوچھیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے خطبے پر بات سننے سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ رب العالمین نے اس ماہ میں کرنے کا حکم دیا، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔